السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج ہم تین اہم خبروں پر بات کریں گے، لیکن ان سب کے پیچھے ایک ہی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ جب تشدد اور کشیدگی ان دونوں اداروں اور نظاموں سے بھی آگے نکل جائے جو اسے روکنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ایک طرف امریکی کانگریس ایک ایسی جنگ کے خلاف ووٹ دے رہی ہے جسے وہ خود روکنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ دوسری طرف وہی جنگ ایک نہیں بلکہ دو مختلف محاذوں پر مزید شدت اختیار کر رہی ہے، اور ہمارے خطے میں ایک سرحدی علاقہ ایسے حملے کی زد میں آیا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عدم استحکام کس تیزی سے اپنی حدود سے باہر پھیل رہا ہے۔ آج کی تمام خبریں ایک ہی سوال کو سامنے لاتی ہیں: کسی جنگ یا بحران کی مخالفت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن کیا اسے واقعی روکا بھی جا سکتا ہے؟ یہی وہ فرق ہے جسے ہم آج کی بریفنگ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آغاز کرتے ہیں۔ پہلی خبر: امریکی کانگریس نے ایک بار پھر ایران جنگ کی مخالفت میں ووٹ دے دیا۔ امریکی ایوانی نمائندگان ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز نے 214 کے مقابلے میں 208 ووٹوں سے ایک قرارداد منظور کی، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ امریکی افواج کو ایران کے خلاف جاری جنگ کارروائیوں سے واپس بلائیں۔ اس ووٹنگ میں 4 ریپبلک ارکان تھامس میسی، ٹام بیرٹ، وارن ڈیوسن اور بران فرڈزک پیٹرک نے اپنی جماعت کے موقف سے ہٹ کر تمام ڈیموکریٹک ارکان کا ساتھ دیا۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ ایوان نمائندگان نے اس نوعیت کی قرارداد منظور کی ہے، تاہم چند گھنٹوں کے بعد سینٹ میں اسی نوعیت کی قرارداد 47 کے مقابلے میں 49 ووٹوں سے مسترد ہو گئی۔ یہ ووٹنگ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایران جنگ اب امریکہ کے اندر بھی ایک بڑا سیاسی مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ مختلف سرویز کے مطابق امریکی عوام کی اکثریت اس جنگ کی حمایت نہیں کرتی، اور اب بعض ریپبلک اراکین بھی، خاص طور پر وہ جو سخت انتخابی مقابلوں کا سامنا کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف اس جنگ کی انسانی قیمت بھی بڑھ رہی ہے۔ رواں سال فروری سے اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 4 صرف گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مارے گئے، جبکہ تقریباً 500 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اس صورتحال سے صدر ٹرمپ پر سیاسی دباؤ بڑھ رہا ہے، جبکہ ڈیموکریٹس کو آئندہ انتخابات میں ایک اہم سیاسی ایشو مل سکتا ہے۔ تاہم ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ قرارداد قانونی طور پر لازمی نہیں، یعنی اس پر عمل درآمد کرنا صدر کے لیے ضروری نہیں۔ اب نظریں کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی کے سینیٹر سینئر ڈیموکریٹ گریگوری میکس پر ہوں گی، جن کا کہنا ہے کہ صرف علامتی قراردادوں کا وقت گزر چکا ہے۔ ان کے مطابق ڈیموکریٹس اب سرکاری اخراجات، پاور آف دی پرس کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کے بجٹ اور جنگی فنڈنگ کو نشانہ بنا سکتے ہیں، خاص طور پر 30 ستمبر کی بجٹ ڈیڈ لائن سے پہلے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اب تک کی سب سے مؤثر پارلیمانی کوشش ثابت ہو سکتی ہے جو جنگ پر عملی دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسری خبر: جنگ ایک ساتھ 2 محاذوں پر مزید شدت اختیار کر گئی۔ آج امریکہ نے ایران کے خلیجی ساحلی علاقوں کے علاوہ مغربی، شمالی اور وسطی حصوں میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا۔ اس کے جواب میں ایران نے خلیجی عرب ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے، جبکہ یہ بھی خبردار کیا کہ وہ ایسی غیر فوجی عمارتوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے جہاں امریکی اہلکار موجود ہوں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایران اور اس کی حمایت یافتہ حوثی گروپ کی جانب سے بحیرہ احمر میں کارروائی بڑھانے کے بعد ایران کو سخت فوجی جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ جنگ اب صرف ایک محاذ تک محدود نہیں رہی۔ ایک طرف ایران کے اندر فوجی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف بحیرہ احمر اور خلیجی سمندری راستوں پر بھی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا خطرہ ان خلیجی ممالک کے شہریوں کو ہے جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، کیونکہ وہ بھی جوابی حملوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف عالمی تیل کی منڈی مسلسل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ حوثیوں کی کارروائیوں کے باعث ابنائے ہرموز اور دیگر اہم بحری راستوں سے تیل کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے، جس سے دنیا بھر میں تیل اور ایندھن کی قیمتوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے اخراجات بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے مزید 67 ارب ڈالر کے اضافی بجٹ کی درخواست کی ہے، جبکہ اس جنگ پر اب تک تقریباً 110 ارب ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں چین اور روس کے رہنماؤں کی براہ راست یقین دہانی ملی ہے کہ وہ ایران کو اس جنگ میں ہتھیار فراہم نہیں کر رہے، جو اس خدشے کے تناظر میں اہم بات ہے کہ کہیں یہ تنازع بڑی عالمی طاقتوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اس کے علاوہ وہ منگل کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات متوقع ہے۔ اب پوری دنیا کی نظریں اس ملاقات پر ہوں گی، کیونکہ یہی طے کر سکتی ہے کہ آیا امریکہ اپنے حملوں کا دائرہ مزید وسیع کرتا ہے یا کشیدگی کم کرنے کی کوئی نئی کوشش سامنے آتی ہے۔ تیسری خبر: پاکستان میں سرحدی چوکی پر خودکش حملہ۔
खैबर पख्तूनख्वा के जिला टाक में एक मुश्तरका फौजी और पुलिस चेक पोस्ट पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के खुदकश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। इसके नतीजे में 15 अफराद जाबाक हो गए, जिनमें 12 पाकिस्तानी भी शामिल थे। टीटीपी ने दावा किया है कि इस हमले में 4 खुदकश हमलावर शरीक थे। हमले के फौरन बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 12 शिदत पसंदों को हलाक करने का दावा किया गया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान पहले ही कई बड़े चैलेंजेस से बेवक्त निमट रहा है, जिनमें मुआशी दबाव, ईंधन की कीमतों का बहरान और मानसून की शदीद बारिशें शामिल हैं। ऐसे हमले न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके खानदानों के लिए एक बड़ा इंसानी नुकसान होते हैं, बल्कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गहरे असर डालते हैं। दूसरी जानिब टीटीपी के लिए यह हमला इस बात का इशारा है कि वो अब भी सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां करने की सलाहियत रखती है। इस वाक़े से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर भी मजीद दबाव पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तवील अरसे से मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि बाज़ शिदत पसंद अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, जबकि अफगान हुकूमत इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देती है। ये कोई पहला वाक़या नहीं, इसी नौयत का एक बड़ा खुदकश हमला रवां 7 फरवरी में बाजोड़ में भी हुआ था, जिसमें दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए थे। अब देखना यह होगा कि आया हालिया हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सफारती कशीदगी मजीद बढ़ती है, और क्या पाकिस्तान सरहदी इलाकों में अपनी सिक्योरिटी कार्रवाई को मजीद सख्त या वसी करने का फैसला करता है। आज की तीनों खबरें एक ही हकीकत को वाज़ेह करती हैं, एक जंग जिसकी मुखालिफत को मुसलसल हो रही है मगर इसे रोका नहीं जा रहा, एक ऐसा तनाजा जिसे हर गुजरते दिन के साथ मजीद फैलता जा रहा है, और एक सरहदी हमला जो ये साबित करता है कि अदम इस्तेकाम उन तमाम इक़दामात से ज्यादा तेजी से फैल रहा है जो इसे काबू में रखने के लिए किए जा रहे हैं। मैदान अलग अलग हैं, लेकिन सबक एक ही है, सिर्फ मुखालिफत काफी नहीं होती जब तक इसके साथ साथ मौसर कार्रवाई की ताकत ना हो। आज की मॉर्निंग ब्रीफिंग यही तक। कल हम इस बात पर नजर रखेंगे कि आया अमेरिकी कांग्रेस इलाकाई करारदादों से आगे बढ़ते हुए जंगी फंडिंग पर अमली दबाव डालती है या नहीं, और क्या पाकिस्तान इस हमले के बाद अपनी मगरबी सरहद पर कोई नई हिकमत अमली या कार्रवाई इख्तियार करता है। मैं हूं बशीर हुसैन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी।